وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے شہر پنجگور کے مقام پر نئی پاک ایران تجارتی راہداری کے قیام سے قانونی تجارت کو فروغ ملے گا اور اسمگلنگ کی روک تھام میں مزید کامیابی حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے 9 جنوری کو سنجدی کی کوئلہ کان میں گیس بھرنے سے دھماکے کا نوٹس لے لیا۔ سنجدی کان میں نامزد ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جواز نہیں ہے کہ امن و امان کے باعث انسپیکٹرز کانوں تک نہیں جا سکتے۔ اپنا کام نہ کرنے والے ملازمین استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق مزدوروں کو معاوضے کی جلد ادائیگی یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔ واضح رہے گیس دھماکے کے بعد کان میں بیٹھ جانے کی وجہ سے 12 کارکن اندر پھنس کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ بلوچستان اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پبلک اکاؤنٹس نے آج جی ڈی اے کے تحت جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا باریکی سے جائزہ لیا۔ کمیٹی کے سربراہی ایم پی اے اصغر علی ترین کر رہے تھے، جبکہ اراکین میں ایم پی ایز رحمت صالح بلوچ، زابد ریکی، زمر خان چکزئی اور فضل قادر، ایم پی اے گوادر مولانا ہدایت الرحمان ان کے ہمراہ تھے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے شفقت انور شاہوانی نے کمیٹی کو تفصیلی بریفنگ دی۔ کمیٹی اراکین نے کہا کہ گوادر اسمارٹ پورٹ سٹی اور ماسٹر پلان کے تحت جاری منصوبے نہ صرف شہر کی ترقی کو فروغ دیں گے بلکہ مقامی افراد کے لیے روزگار اور بہتر معیار زندگی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پبلک اکاؤنٹس کے اراکین نے گوادر فشنگ جیٹی اور گوادر پورٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی پسند خان بولیدی نے کمیٹی کو پورٹ اور فری زون سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور ایم پی اے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کوشکلات اور کہنے پشت میں پارٹی ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ منظور نظر کے علاوہ دوسرے سیاسی لیڈرز کو مسترد کر رہے ہیں۔ جو حالات پیدا کر رہی ہے اس کے منفی نتائج نکلیں گے۔ حکومت غیر اعلانیہ مارشل لا کی مانند ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پی کمانڈنٹ بلوچستان کانسٹیبلری آغا محمد یوسف نے کوئٹہ میں منعقدہ اجلاس میں کہا ہے کہ بلوچستان میں امن کی صورتحال کو بہتر بنانے میں بلوچستان کانسٹیبلری کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پی نے کہا ہے کہ چائنیز سمیت دیگر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ خوزدار کے علاقہ زہری میں بی وائی سی اور لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظاہری واقعے کے بعد لاپتہ کیے گئے تمام بے گناہوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ یونیورسٹی آف تربت میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن اور جامعہ تربت کے اشتراک سے فیکلٹی ممبران کی استعداد بڑھانے کے لیے 3 ہفتوں پر محیط تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب منعقد۔ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت جاری یہ تربیتی پروگرام یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے، تدریسی طریقہ کار کو بہتر بنانے اور تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے قومی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ افتتاحی تقریب میں جامعہ تربت کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر منصور احمد، ڈینز، ڈائریکٹرز، مختلف شعبہ جات کے سربراہان اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ محکمہ تعلیم کیچ میں اساتذہ کی خالی اسامیوں پر عارضی تعیناتیوں کے حوالے سے اعتراضات سننے کے لیے صوبائی سطح کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کی کھلی عدالت آج ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی۔ کوئی خوش تو کوئی پریشان نظر آئے۔ کمیٹی کے چیئرمین سیکریٹری ایگریکلچر مامون حمید، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بلوچستان عبدالواحد کاکڑ اور دیگر اراکین نے امیدواروں کے اعتراضات سنے اور درخواستیں وصول کیں۔ کمیٹی کے اراکین نے بھرتیوں کے عمل پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ غیر شفاف طریقہ کار اپناتے ہوئے کئی کمزوریاں سامنے آئی ہیں۔ آج خواتین امیدواروں کے اعتراضات سنیں گے، جبکہ کل بدھ کو مرد امیدواروں کی درخواستیں وصول کی جائیں گی اور ان کے دلائل سنے جائیں گے۔
سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے تربت کے علاقہ خلیل آباد میں جا کر پیپلز پارٹی کے رہنما اور بلوچی پروموٹر سوسائٹی کے بانی رہنما خلیل تگرانی کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے والدہ کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ نیشنل پارٹی کے رہنما جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ اور دیگر شخصیات نے فاتح خوانی اور تعزیت کی۔ خوشاب کے مقام پر سی پیک روڈ پر گزشتہ ہفتے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دیا گیا دھرنے کے دوران ایک مشتعل ڈرائیور نے مظاہرین پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں نوجوان جہازیب شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زخمی کراچی میں زیر علاج تھا، لیکن آج منگل کے روز انتقال کر گیا۔ ضلع کیچ کی تحصیل تنگ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، کہکن کے رہائشی محمد رضاہی ہلاک۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کی جانب سے سوراب میں آج دوسرے روز بھی دھرنا جاری۔ بی وائی سی اور لاپتہ افراد کے خاندانوں نے انتظامیہ کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا، اگر ہمارے لاپتہ افراد کو کل بدھ کی شب 11 بجے تک بازیاب نہ کیا گیا تو سوراب کے مقام پر کوئٹہ ٹو کراچی شاہراہ کو دوبارہ غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کیچ ڈاکٹر عبدالرؤف بلوچ نے ادویات خرید کر ڈسٹرکٹ اسٹور کو مہیا کر دیے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ اسٹور انچارج کو حکم دیا کہ تمام RHCs کو فوری طور پر ادویات فراہم کی جائیں تاکہ وہاں کے غریب مریض مستفید ہو سکیں۔ تربت کیچ کے معروف سماجی اور سپورٹس شخصیت شاہ دوست دشتی نے کرکٹ کے فروغ کے لیے درجنوں ٹورنامنٹ اور پریمیئر لیگ کے ساتھ علاقے میں فٹ بال کے فروغ کے لیے بھی متحرک ہو گئے۔ اس سلسلے میں آج تربت میں پہلا سندھ بلوچستان بالی کمیونیکیشن فٹ بال ٹورنامنٹ 2025 کا آغاز کروایا، جس کی تمام تر مالی اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح معروف بینکر محراب دشتی نے بال کو کک کر کے کیا۔